امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنے گزشتہ مضمون کو جاری رکھتے ہوئے دور آخرین کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے اخلاص کا ذکر کیا تھا کہ وہ کتنے سچے لوگ تھے، کہ ذرا سی معمولی بات بھی جو ہے اس کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی ہمارے اندر دوغلا پن ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت کی شرائط لکھیں اور بیعت کیا ہے اور اس سے غرض و غایت کیا ہے، اس کو مختصراً دو حضور علیہ السلام کے اقتباسات جو ہیں وہ پڑھ کے ہم بات آگے چلائیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کے متعلق فرمایا بیعت کیا ہے۔ فرمایا یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے، اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے، تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو علامہ اقبال صاحب کے والد صاحب شیخ نور محمد صاحب تھے، ان کی جو بیعت تھی وہ بھی یہی مفہوم جو ہے اسی کو سامنے رکھتی تھی، کوئی انوکھا نہیں تھا، اور ہر احمدی جو ہے پہلے دن سے ہی اسی مفہوم کو سامنے رکھ کر ہی بیعت کرتا ہے کہ فرمایا کہ کسان کے ہاتھ سے وہ بیج تو بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی سعی سے وہ اوپر آتا ہے اور ایک دانہ کا 1000 دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے، لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو اس فکرے میں بیان فرمایا کہ جو بیعت کنندہ ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، یعنی وہ جو غسل دینے والے ہوتے ہیں میت کو، پھر ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس مردہ کو کس طرح پر الٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور جب آپ نے لدھیانہ میں بیعت لی تو اس سے پہلے ایک اشتہار میں بیعت کے مقاصد اور اس کی غرض کو بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسا متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، جو اللہ کے فضل سے آج ہو رہا ہے، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل و بے مصرف مسلمان نہ ہوں، اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ و نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گزینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں،
اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ بھی غرض نہیں، اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ پھر فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا ہے، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلا دے۔ سو یہ گروہ اس کا ایک خاص گروہ ہوگا، اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی چیز سے صاف کرے گا، اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا، اور وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیشگوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہ صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی۔ آج بھی یہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت اور برکت جو ہے وہ نظروں میں عجیب ہو جائے گی، یوٹیوب کے اوپر بے شمار مخالف مولویوں کے جو کلپس ہیں وہ موجود ہیں کہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم ماریشس گئے تو وہاں بھی احمدی، کینیڈا گئے تو وہاں بھی احمدی، آسٹریلیا گئے تو وہاں بھی احمدی، افریقہ میں گئے تو وہاں بھی احمدی، اور ہر جگہ احمدی ہی احمدی ان کو نظر آتے ہیں، اور واقعتاً ہیں بھی۔ تو یہ جو ہے ان کی نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس کو دوسری جگہ پر یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ نری لفظی بڑبڑ نہیں ہے، صرف لفظوں سے اقرار جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے والے جو تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ تو میں نے 3 مثالیں جو ہیں وہ منتخب کی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال جو ہے وہ ایسی ہے جس شخص نے ظاہری طور پر مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی بیعت نہیں کی، اور دوسری مثال جو ہے وہ ہے کہ بیعت تو کی لیکن ایک لمبا عرصہ باوجود کہ اس بات پر ایمان تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اور خدا کے مامور ہیں، لیکن بیعت نہیں کی۔ اور تیسرے وہ جنہوں نے بیعت کی اور بیعت کے بعد ہر لمحہ اپنی زندگی کا ہر ڈیجٹ جو تھا اس میں اس سچائی کے ساتھ اپنی بیعت کو نبھایا کہ جہاں کہیں معمولی سا بھی شک پڑا اپنے ایمان کے اوپر، اور معمولی سی بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو وہاں ہی اس نقطے کو اٹھایا اور اس کی وضاحت چاہی۔ لیکن یہ مضمون جو ہے یہاں ہم سب سے پہلے اس بندے کی بات کرتے ہیں جس نے ساری زندگی بیعت نہیں کی خود، اور یہ وہ مشہور شخصیت ہیں مرزا سلطان محمد صاحب، جو محمدی بیگم کے خاوند تھے۔ اور محمدی بیگم والی پیشگوئی جو ہے وہ مولویوں کو بڑی ہر دفعہ ہر جگہ پر چبھتی ہے، اور ہر مجلس میں اس پیشگوئی پر اعتراض کرتے ہیں، اور بڑے چسکے لے لے کے اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں محمدی بیگم تھی اس گھر میں کیا ہو رہا تھا، اور محمدی بیگم کا خاوند جو ہے جس کے متعلق وہ پیشگوئی تھی وہ ایک فریق تھا اس پیشگوئی کا، اس کی حالت کیا تھی۔ تو میں یہ حصہ جو ہے اس کو تاریخ احمدیت سے جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دفعہ مرزا سلطان محمد صاحب نے 21 مارچ 1913 کو، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 5 سال بعد، ایک تحریر بھی لکھ کر دی جس کا عکس جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں برسوں سے شائع شدہ ہے۔ اس تحریر میں انہوں نے لکھا کہ میں جناب مرزا جی صاحب مرحوم کو نیک، بزرگ، اسلام کا خدمت گزار، شریف النفس، خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں۔ جس قسم کی بکواس کی جاتی ہے، اگر اس قسم کی بات موجود ہو اور اپنے نفس سے کوئی پیشگوئی بنائی ہو کسی لڑکی کے متعلق، کسی عورت کے متعلق، اور نتیجہ یہ ہو کہ اس کا خامد جو ہے وہ بھی پھر موجود ہو، اس کی شادی کسی اور جگہ ہو جائے، تو وہ خامد اس طرح کی گواہی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے لکھا، مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے ظاہری طور پر بیعت نہیں کی مسیح موعود علیہ السلام کی۔ 1921 میں، یعنی اس کے مزید کوئی 8-10 سال بعد، حافظ جمال احمد صاحب مبلغ ماریشس ان سے موضع پٹی میں ملے تو انہوں نے حلفیہ بیان دیا کہ انہیں حضرت اقدس کی اس پیشگوئی یا آپ کے دعویٰ کی سچائی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر حافظ صاحب نے کہا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ مرزا سلطان محمد صاحب نے جواب دیا، اس کے وجوہات کچھ اور ہی ہیں جن کا اس وقت ذکر کرنا میں مصلحت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ قادیان جاؤں، کیونکہ مجھے حضرت میاں صاحب یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ملاقات کا بہت شوق ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام کیفیت بیان کروں۔ پھر چاہے وہ شائع بھی کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر گولی لگنے کی وجہ سے جو اب مجھے لاٹھیوں پر چلنے کی دقت ہے، یہ وہاں جانے میں روک ہو جاتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ اس حیثیت کے ساتھ میں کیا جاؤں۔ باقی رہی بیعت کی بات، میں قسمیہ کہتا ہوں کہ جو ایمان اور اعتقاد مجھے حضرت مرزا صاحب پر ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جو بیعت کر چکے ہیں اتنا نہیں ہوگا۔ بڑی کوششیں کی گئی مولویوں کی طرف سے کہ ان کو کسی طرح لالچیں دے کر، بہلا پھسلا کر، ورغلا کر کسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، جماعت کے خلاف ان سے بیان دلوا سکیں، نہیں دلوا سکے، ساری زندگی نہیں دلوا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ احمدیت میں داخل ہوا، اور ان کی آگے اولاد جو ہے وہ سارے احمدی ہیں۔ یہ تو ان کا احوال تھا جنہوں نے ظاہری طور پر بیعت نہیں کی تھی۔ ایک دوسرے بزرگ ہیں جنہوں نے بیعت کی، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ بیعت تو کی لیکن بیعت کرنے میں کچھ تاخیر کی، باوجود کہ اس بات کو قبول کرتے تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اور خدا کے سچے مامور ہیں، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جا کے بیعت کرو، لوگوں کو قادیان بھجواتے تھے لیکن خود نہیں بیعت کرتے تھے۔ ان کے متعلق حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ ان کا نام ہے منشی محمد اسماعیل صاحب سیالکوٹی۔ یہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ کے برادر ان لا تھے، ان کی وائف کے بھائی تھے۔ تو حضرت میاں صاحب لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منشی محمد اسماعیل صاحب سیالکوٹی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی میرے ماموزاد بھائی تھے اور میرے بہنوئی بھی تھے۔ عمر میں مجھ سے قریباً 8 سال بڑے تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت مجھ سے پہلے کی تھی، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ تحریک کرتے رہتے تھے کہ میں بھی بیعت کر لوں۔ غالباً 1893 میں ایک خواب کی بنا پر میں بھی بیعت کے لیے تیار ہو گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا۔ غالباً جمعہ کا دن اور مسجد اقصیٰ مقام تھا۔ اس وقت اتفاق سے میرے سامنے ایک شخص حضرت صاحب کی بیعت کر رہا تھا۔ میں نے جب بیعت کے یہ الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے سنے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو میرا دل بہت ڈر گیا کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔
جسے میں نہیں اٹھا سکوں گا، اور میں بغیر بیعت کیے واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد میں ہر سال تعطیلات موسم گرما جو 1.5-2 ماہ کی ہوتی تھیں قادیان آ کر گزارتا، اور کبھی جلسہ سالانہ پر بھی آ جاتا۔ ستمبر 1900 میں مولوی صاحب نے لکھا کہ افسوس ہے کہ اس دفعہ تمام تعطیلات آپ نے وہیں گزار دیں اور قادیان نہیں آئے۔ یعنی مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات لکھی۔ کوئی 8 دن باقی تھے، میں قادیان آ گیا۔ ایک دفعہ مولوی صاحب مرحوم نے، یعنی مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے، میری ہمشیرہ سے کہا کہ محمد اسماعیل کا عجیب حال ہے کہ لوگوں کو تو تبلیغ کرتا رہتا ہے اور احمدیت کی تائید میں جھگڑتا تھا اور خود بیعت نہیں کرتا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میری ہمشیرہ نے مجھے جب یہ بات سنائی تو میں نے خود مولوی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ مولوی صاحب نے فرمایا، اور مولوی صاحب سے مراد یہاں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ ہیں، تو مولوی صاحب نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ میں علیحدگی میں بیعت کروں گا، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں حضرت صاحب سے عرض کروں گا کہ ہر بات میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اقرار مجھ سے نہ لیں، یعنی اس عہد سے مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات جو ہے، ان کا یہ احساس جو ہے، ان کا یہ خیال جو ہے، اس کو آپ خاص طور پر نوٹ کر لیں۔ پھر آپ کو علامہ اقبال صاحب کے والد شیخ نور محمد صاحب کا جو قصہ ہے اس کی بڑی سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا مقصود تھا، اور کس طرح کی بیعت تھی ان کی، اور کیا احوال تھا ان کا۔ تو یہ فرماتے ہیں مولوی صاحب منشی صاحب کہ میں حضرت صاحب کو یہ بات عرض کروں گا کہ ہر بات میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اقرار مجھ سے نہ لیں، یعنی اس عہد سے مجھے معاف کر دیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی حضرت صاحب اس بات کو نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا پھر بیعت بھی کبھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد کہ انہی تعطیلات کا آخری دن تھا، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دل میں ارادہ تھا کہ حضرت صاحب پر اپنا خیال ظاہر کر دوں گا۔ لیکن جب حضرت صاحب مسجد میں تشریف لائے اور مغرب کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے تو کسی شخص نے عرض کی کہ حضور کچھ آدمی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا آ جائیں۔ تو مولوی صاحب منشی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اس آ جائیں کے الفاظ نے میرے دل پر ایسا گہرا اثر کیا کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور وہ تمام خیالات بھول گئے، اور میں بلا چون چراں آگے بڑھ گیا۔ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد جب حضرت صاحب کو میرے ان خیالات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری بیعت کی تو غرض ہی یہی ہے کہ ہم دینداری پیدا کریں۔ اگر ہم دین کو مقدم کرنے کا اقرار نہ لیں تو کیا پھر یہ اقرار لیں کہ میں دنیا کے کاموں کو مقدم کیا کروں گا؟ اس صورت میں بیعت کی غرض و غایت اور حقیقت ہی باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مسیح موعود علیہ السلام کے بیعت کرنے والے تھے، اور اللہ کے فضل سے آج بھی خلافت کی بیعت کرنے والے اسی طرح کے ہیں۔ کمزور بھی ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ یہ جو قسم ہے، یہ جو جنس ہے، یہ جماعت احمدیہ میں بڑی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تیسرا جو واقعہ میں نے چنا ہے وہ ہے جناب خان صاحب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کا، جو رئیس مالیر کوٹلہ تھے۔ تو انہوں نے تو بیعت کر لی ہوئی تھی، اور بیعت کرنے کے بعد ان کو عبداللہ آتھم کی پیشگوئی جو تھی اس پر جب وہ پیشگوئی کی پہلی میعاد میں توبہ کرنے کے نتیجے میں عبداللہ آتھم نہیں مرا تو اس وقت لوگوں کو بڑا ابتلا پیش آیا۔ تو ان کو بھی وہ ابتلا اور آزمائش جو تھی وہ پیش آ گئی۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو خط لکھا وہ جماعت احمدیہ نے اپنی تمام تاریخ کو دیانتداری کے ساتھ اس طور پر ڈاکومنٹ کیا ہے کہ جہاں بظاہر مخالف جو ہے وہ اعتراض بھی کر سکتا ہے
اور شور ڈال سکتا ہے، تو اس کو چھپایا نہیں ہے۔ تو ان کا خط جو ہے وہ بھی ایک لمبا خط ہے، اس کو سارے کو تو میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا، لیکن اس کا خلاصہ آخر پر یہ ہے کہ وہ اس حد تک شک میں مبتلا ہو گئے اور اس حد تک ان کو ٹھوکر لگی اور اتنا بڑا ابتلا آیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اسلام کے متعلق ہی شبہ پڑنے لگ گیا ہے۔ فرمایا لیکن الحمدللہ کہ اب تک جہاں تک غور کرتا ہوں اسلام بالمقابل دوسرے ادیان کے اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ کے دعوی کے متعلق، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خط لکھ رہے ہیں، تو بہت ہی شبہ ہو گیا۔ پس میں نہایت برے دل سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اگر فی الواقع سچے ہیں تو خدا کرے کہ میں آپ سے علیحدہ نہ ہوں۔ یعنی اتنا سخت خط لکھنے کے بعد آخر پر جو اپنے دل کی کیفیت لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ یہ سارا ہی ہو سکتا ہے میرے دماغ کا فطور ہو، میری سمجھ کا قصور ہو، لیکن خدا جو عالم الغیب ہے، وہ جس کی دلوں پر نظر ہے، وہ جس کے سامنے تمام حقائق ہیں، وہ جانتا ہے۔ تو میری دعا جو ہے وہ اس سے ہے۔ پس میں نہایت برے دل سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اگر فی الواقع سچے ہیں تو خدا کرے کہ میں آپ سے علیحدہ نہ ہوں اور اس زخم کے لیے کوئی مرہم عنایت فرمائے کہ جس سے تشفی کلی ہو۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی اپنے ایمان کو ہر وقت ریوائز کرنے والے لوگ تھے کہ کسی جگہ پر بھی منافقت کا کوئی شائبہ جو ہے ان کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ یہ جو واقعہ ہے تو اس میں اگر ہم شیخ نور محمد صاحب کے واقعہ کو دیکھیں کہ انہوں نے جب ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام میں صرف اتنی بات تھی کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور آپ کے تیز قدم ہیں، میں آپ کے جیسا آپ کی ہم سفری نہیں کر سکتا۔ الفاظ تو 100% یہ نہیں ہے لیکن مضمون 100% یہی ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور آپ تو بہت تیز چلتے ہیں، میں اتنا تیز نہیں چل سکتا۔ یہاں انہوں نے کہیں نہیں، جو پیغام بھیجا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا، کہیں نہیں کہا کہ میں اپنی بیعت کو توڑتا ہوں، کہیں نہیں کہا کہ مجھے قرآن شریف کی فلاں آیت سے آپ سچے معلوم نہیں ہوتے، کہیں نہیں کہا کہ مجھے فلاں وجہ سے آپ سچے معلوم نہیں ہوتے۔ اپنی ایک کمزوری کا اظہار کیا ہے۔ وہ جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ منشی محمد اسماعیل خان صاحب وہ بیعت نہیں کر رہے تھے اس احتیاط کی وجہ سے، کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ جو فکرہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، اس پر میں پورا نہیں اتر سکوں گا۔ تو یہ جو شیخ نور محمد صاحب تھے، انہوں نے بھی بڑی دیانتداری کے ساتھ، اگرچہ کمزوری تھی اور کوئی خوش قسمتی کا یہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن اس فیصلے میں صرف اتنی بات کہی ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں اس طرح پر آپ کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا، نہیں چل سکتا۔ تو باقی اس کے بعد پھر ساری زندگی 1930 تک زندہ رہے ہیں، جماعت کی مخالفت تو کبھی نہیں کی، مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا تو کبھی نہیں کہا، اور اس وقت جو موجود لوگ تھے انہوں نے یقیناً ایسی کوششیں تو ضرور کی ہوں گی، لیکن ایسا وقت نہیں آیا ان پر۔ تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نے یہاں نوٹ کی تھی، میرا خیال اب اس وقت میرے سامنے نہیں ہے وہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی کمزوری دکھاتے ہیں ان کی ستاری فرمائے گا اور ان کو بخش دے گا۔ تو ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا اور رحم کا سلوک فرمائے۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ پہلو ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے تو اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے سنا کہ حدیث میں اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا بیعت کرنے سے، کہ میں پہلے جاؤں گی، پہلے میں جا کے بیان کروں گی اور اس کے بعد میں آ کے تاکہ میں اس بیعت کا حق ادا کر سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ منع کیا ہے نہ اجازت دی ہے، خاموش رہے۔ یہ جو شیخ نور محمد صاحب نے میسج بھیجا ہے مسیح موعود علیہ السلام کو، تو اس میسج کے بعد مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جواب جو ہے کم از کم میرے علم میں نہیں آیا۔
اور مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور دعا ہی کی ہوگی، اس پر دکھ ہی محسوس کیا ہوگا لیکن دعا ضرور کی ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی وہ دعائیں جو ہیں وہ ان کو لگ جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔